بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی آدمی شرعی مسئلہ پوچھتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عصر کے وقت ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ مسئلہ یہ پوچھا کہ ایک صاحب فوت ہو گیا ہے، اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے۔ اب اس فوت ہونے والے صاحب کی 2 بچیاں ہیں، دونوں بالغ ہیں۔ اب ان کا نکاح کرنا ہے تو ان کا ولی کون ہوگا؟ یعنی وہ جو لڑکیاں موجود ہیں ان کا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے اور ان کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، تو اب ان کا نکاح کرنا ہے، ان کا ولی کون ہوگا؟ تو پھر میں نے پوچھا کہ وہ لڑکیاں بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، تو اس نے کہا لڑکیاں بالغ ہیں۔ تو بہرحال یہ بالغ لڑکیوں کا مسئلہ الگ ہے، نابالغ لڑکیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ شریعت مطہرہ نے بالغ لڑکیوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں، لیکن حیا کے خلاف ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اپنی ذات پر اختیار رکھتی ہیں، اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں۔ اور باقی رہا کہ لڑکی یا لڑکے کا ولی کون ہوگا، تو شریعت نے ایک بہت اچھی ترتیب رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فقہائے کرام کی زندگیوں پر رحمت نازل فرمائے کہ فقہاء نے بڑی محنت کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، ہمیں دی ہے، اور دین ایک ایک چیز واضح کر کے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو میں اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کا نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے ولی اس کا باپ ہوتا ہے۔ باپ موجود ہے تو باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ باپ فوت ہو گیا ہے پھر دادا موجود ہے تو دادا اس کا ولی ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ دادا بھی نہیں ہے پھر پردادا اگر موجود ہے تو پردادا ولی ہوگا۔ یعنی اوپر تک یہ ترتیب جائے گی، سب سے پہلے باپ نہیں ہے دادا، دادا نہیں ہے پھر پردادا۔ اگر یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر باپ دادا پردادا میں سے کوئی نہیں ہے، پھر دوسرے نمبر پر جو ولی ہوگا وہ بھائی ہوگا، سگا بھائی۔ اگر سگا بھائی کوئی نہیں ہے پھر الاتی بھائی ہوگا۔ الاتی بھائی کہتے ہیں جو باپ شریک بھائی ہو، پھر وہ ہوگا۔ اگر بھائی بھی نہیں ہے، الاتی بھائی بھی نہیں ہے، پھر جو ہے نا بھتیجے کا نمبر ہوگا، بھتیجا ولی ہوگا۔ اگر بھتیجا نہیں ہے پھر جو ہے نا بھتیجے کی اولاد وہ ولی ہوگی، بھتیجے کا پوتا یہ ولی ہوگا۔ یہ شریعت نے بڑی خوبصورت ترتیب رکھی ہے۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ترتیب نیچے تک جائے گی، بھتیجا پھر بھتیجے کی اولاد، یعنی اس طرح ترتیب سے یہ ولی ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر تیسرے نمبر پر ترتیب یہ بدلے گی کہ چچا، لڑکیوں کا یا لڑکیوں کا چچا جو موجود ہے، سگا چچا، وہ ولی ہوگا۔ اگر سگا چچا موجود نہیں ہے پھر سوتیلا چچا ولی ہوگا، یعنی باپ کا جو بھائی، یعنی باپ شریک بھائی ہوگا، سوتیلا چچا یعنی باپ کا الاتی بھائی، پھر باپ شریک جو بھائی ہوگا وہ ولی ہوگا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو باپ کا الاتی بھائی بھی نہیں ہے، پھر جو ہے نا پوتا ہوگا، یعنی چچے کا پوتا، چچے کا پوتا نہیں ہے، چچے کا پڑپوتا ہے، تو اس ترتیب سے۔ اگر یہ نہیں ہے پھر ستیلا چچا، ستیلا چچے کے بیٹے، اسی طرح پھر ستیلے چچے کے پوتے، یہ ولی ہوں گے۔ یعنی اگر اوپر والا نہیں ہے تو آگے والا جو ہے نا یہ ولی ہوگا۔ اور یہ ترتیب، اور اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، چچے کی اولاد بھی نہیں ہے، ستیلا چچا بھی نہیں ہے، ستیلے چچے کی اولاد بھی نہیں ہے، پھر ہوگا اگلے نمبر پر باپ کا چچا۔ باپ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، اب اس کا چچا موجود ہے، اب وہ ولی ہوگا۔ اور اگر باپ کا چچا نہیں ہے، اس کی اولاد موجود ہے، یعنی باپ کے چچے کا بیٹا موجود ہے، وہ ولی ہوگا۔ اگر وہ نہیں ہے پھر باپ کے چچے کا بیٹے کا پوتا۔ اور اگر باپ کا چچا نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، پوتے پڑپوتے نہیں ہیں، پھر اگلی ترتیب یہ ہوگی کہ دادا کا چچا ولی ہوگا۔ دادا کا چچا موجود ہے، وہ ولی ہوگا۔ ہے تو مشکل، لیکن بہرحال فقہاء نے یہ ترتیب لکھی ہے، دادا کا چچا ولی ہوگا۔ دادا کا چچا نہیں ہے، اس کی اولاد موجود ہے، پوتے پڑپوتے موجود ہیں، وہ ولی ہوں گے۔ اور اگر دادا کی یعنی آبا و اجداد، چچا پوتے پڑپوتے نہیں ہیں، پھر اگلا نمبر ہوگا ماں کا، ماں ولی ہوگی۔ اور اگر بالفرض ماں بھی نہیں ہے پھر دادی ولی ہوگی، دادی بھی نہیں ہے پھر اگلا نمبر نانی کا ہوگا۔ اگر نانی بھی نہیں ہے پھر اگلا نمبر نانے کا ہوگا، نانا ولی ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پھر اس کی حقیقی بہن جو ہے نا وہ اس کی ولی ہوگی۔ حقیقی جو بہن ہے، جو ماں باپ شریک اس کی بہن ہے، وہ ولی ہوگی۔ اگر حقیقی بہن بھی نہیں ہے پھر باپ شریک بہن، یعنی الاتی بہن جس کو کہتے ہیں، وہ ولی ہوگی۔ اگر یہ بھی نہیں ہے پھر ماں شریک بہن بھائی، ماں شریک یعنی خیفی
ماں شریک بھائی یا بہن ان میں سے جو موجود ہیں وہ ولی ہوگے۔ اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے پھر پھوپھی ولی ہوگی، اگر پھوپھی بھی نہیں ہے پھر جو ہے نا ماموں ولی ہوگا، اور اگر ماموں بھی نہیں ہے پھر خالہ ولی ہوگا۔ یعنی اس ترتیب سے فقہاء نے یہ ولایت کا حکم سپرد کیا ہے کہ خود بخود بچی کو لڑکی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان اولیاء کا سہارا لے کر نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔